السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ کھولتے ہیں اپنی کتاب توضیح اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَلَّا يَكُونَ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ الْكُلِّيَّةُ بِعَيْنِهَا مَذْكُورَةً فِي مَسَائِلِ أُصُولِ الْفِقْهِ لَكِنْ تَكُونُ مُنْدَرِجَةً فِي قَضِيَّةٍ كُلِّيَّةٍ هِيَ مَذْكُورَةٌ فِي مَسَائِلِ أُصُولِ الْفِقْهِ كَقَوْلِنَا الی آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، صاحب کتاب نے اس سے پہلے سبق میں یہ بتایا تھا کہ قضیہ کلیہ جو اصول فقہ کی تعریف میں قواعد مذکور ہے اس سے قضایا کلیہ مراد ہیں، اور قضایا کلیہ کیا ہے تو وہ فرمایا تھا کہ اگر قیاس اقترانی سے استدلال ہو تو شکل کا جو کبرا ہوگا وہ قضیہ کلیہ کہلائے گا۔ تو قضیہ کلیہ نکال کر صاحب کتاب نے بتایا تھا اور کہا تھا کہ کل حکم یدل علی ثبوتہ القیاس فہو ثابت۔ یہ قضیہ کلیہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ شکل کا کبرا ہے، یہی قضیہ کلیہ ہے، اور قضیہ کلیہ کا جاننا یہ اصول فقہ ہے، تو اب اس کا جاننا بھی اصول فقہ ہوگا۔ تو میں نے کل یہ بتایا تھا کہ کل حکم یدل علی ثبوتہ القیاس فہو ثابت، یہ جو قیاس، یہ جو قضیہ کلیہ ہے اس میں بڑا عموم ہے، کیونکہ کل حکم کہا نا، حکم کی وضاحت نہیں کی۔ اب حکم میں بہت عموم ہے، اس کے بہت سارے جزیات ہیں حکم کا، ایک جزی وجوب ہے، ایک حرمت ہے، ایک فرض ہے، ایک کراہت ہے، ایک خلاف اولا ہے، ایک کراہت تحریمی ہے، کراہت تنزیہ وغیرہ وغیرہ، اصاعت، یہ سارے کے سارے احکام کیا ہیں؟ اس حکم کے جزئیات ہیں۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ قضیہ کلیہ تو ہم نے بتا دیا، کل حکم یدل علی ثبوتہ القیاس فہو ثابت، یہ قضیہ کلیہ ہم نے بتا دیا ہے۔ اب آدمی کوئی یہ سوچے کہ قضیہ کلیہ ہمیشہ ہر جگہ یہی قضیہ کلیہ موجود ہوگا، جہاں پر بھی استدلال کیا جائے گا یہی قضیہ کلیہ موجود ہوگا، تو یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو قضیہ کلیہ ہم نے بتا دیا یہی بعینہا ہر جگہ پر موجود ہو، بلکہ ہم نے جو قضیہ کلیہ بتایا ہے یہ بہت عام ہے۔ اب اگر کہیں پر بھی استدلال ہوگا تو استدلال میں شکل اول کا جو کبرا ہوگا وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا لفظ موجود ہوگا جو کل حکم کے تحت مندرج ہو جائے گا، یعنی کل وجوب، کل فرض، کل مستحب وغیرہ وغیرہ، جو جزیات میں سے کوئی بھی جزی کہیں پر مذکور ہو تو وہ اس کی بنا پر وہ قضیہ کلیہ ہو جائے گا، اور وہ ہمارے قول کل حکم یدل علی ثبوتہ القیاس میں مندرج ہو جائے گا، داخل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہر جگہ پر ہمارے بیان کردہ قضیہ کلیہ کا موجود ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے جزئیات میں سے کوئی بھی جزئی موجود ہو جو اس کے تحت مندرج ہوگا تو اس کو قضیہ کلیہ کہا جائے گا۔ یہ صاحب کتاب یہاں پر بتا رہے ہیں، چاہے وہ قیاس اقترانی میں ہو چاہے قیاس استثنائی میں ملازمہ ہو۔ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَلَّا يَكُونَ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ الْكُلِّيَّةُ بِعَيْنِهَا مَذْكُورَةً فِي مَسَائِلِ أُصُولِ الْفِقْهِ، کہ آپ یہ جان لیجئے کہ ممکن ہے کہ یہی قضیہ کلیہ بعینہا جس کا ہم نے ذکر کیا، یہی بعینہا مسائل اصول فقہ میں بعینہا موجود ہو، یہ ممکن، یہ قضیہ کلیہ بعینہا موجود اور مذکور نہ ہو مسائل اصول فقہ میں، یہ ممکن ہے۔ لیکن تکون مندرجۃ، لیکن جو بھی ہوگا وہاں پر وہ ضرور مندرج ہوگا اس قضیہ کلیہ میں جو کہ اصول فقہ کے مسائل میں ذکر کیا گیا ہے۔
کا قولنا جیسے کہ ہمارا کہنا، مثال بھی دے رہے ہیں کہ دیکھیے کہیں پر کوئی قضیہ ہو تو وہ ہمارے بیان کردہ قضیہ کلیہ بے عینہا تو نہ ہو لیکن اس میں مندرج ضرور ہوگا، اندراج کر کے دکھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کا قولنا جیسے کہ ہمارا قول ملازمہ کی قبیل سے، کلما دل القیاس علی الوجوب فی صورت النزاع یثبت الوجوب فیہا۔ دیکھیے یہاں پر ملازمہ اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ جب جب قیاس وجوب پر دلالت کرے گا محل اختلاف میں، مثلا دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، وطر واجب ہے یا سنت ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے، تو وطر کا وجوب یا وطر یہ محل نزاع ہے فقہا کا۔ تو محل نزاع ہے، تو محل نزاع میں جب جب قیاس دلالت کرے گا وجوب پر تو وجوب ہی تو ثابت ہوگا نا۔ امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کا قیاس سے مراد یہاں پر استدلال ہے، قیاس سے مراد قیاس شرعی نہیں ہے، جو استدلال ہوتا ہے دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ دلیل مراد ہے۔ جب جب قیاس یعنی دلیل قول مؤلف من قضایا جب جب دلالت کرے گا وجوب پر تو وجوب ثابت ہو جائے گا۔ تو یہاں پر کلما دل القیاس علی الوجوب فی صورت النزاع یثبت الوجوب یہ کہا گیا، یہ قضیہ کلیہ ہے۔ تو یہ ملازمہ کہ جب جب قیاس وجوب پر دلالت کرے گا تو وجوب ثابت ہو جائے گا، جو یہ تلازم ہے مقدم و تالی کے درمیان، یہ ملازمہ ہمارے اس قول میں جو ملازمہ ہے اس کے تحت مندرج ہے۔ کون سے قول میں ملازمہ؟ کہ کلما دل القیاس علی ثبوت کل حکم یثبت ھذا الحکم، کہ جب جب قیاس دلالت کرے گا ہر اس حکم کے ثبوت پر جو حکم ایسا ہو تو وہ حکم ثابت ہو جائے گا۔ یہ تو ہم نے تو اس سے پہلے قضیہ کلیہ بیان کیا تھا، کلما دل القیاس علی ثبوت علی کل حکم یدل علی ثبوتہ القیاس، یا کلما دل القیاس علی ثبوت کل حکم یثبت ھذا الحکم، اس سے پہلے یہی تو قضیہ کلیہ بیان کیا تھا۔ ملازمہ میں یہی تو کہا تھا لأنہ کلما دل القیاس علی ثبوت ھذا الحکم یکون ھذا الحکم ثابتا، یہ تو کہا تھا۔ تو یہاں پر تو حکم کہا ہے، اور یہ جو ابھی صورتیں، یہ ابھی جو قیاس ہم نے بیان کیا کلما دل القیاس علی الوجوب فی صورت النزاع یثبت الوجوب، تو یہاں پر وجوب آ گیا لفظ، اور ہمارا قضیہ کلیہ کیا تھا؟ حکم تھا۔ تو حکم کے افراد میں سے ایک فرد ہی تو وجوب ہے، جزئیات میں سے ایک جزئی تو وجوب ہے، اس لیے وہ جب خاص ہے جزئی تو وہ اپنے عام کے تحت یعنی حکم کے تحت تو مندرج ہی ہو جائے گا نا۔ اسی لیے فرماتے ہیں فإن هذه الملازمة، تو یہ ملازمہ یعنی کلما دل القیاس علی الوجوب فی صورت النزاع یثبت الوجوب فیہا، یہ ملازمہ مندرج ہے تحت هذه الملازمہ، اس ملازمے کے تحت، اور وہ ہے ہمارا قول کلما دل القیاس علی ثبوت کل حکم ھذا شانہ یثبت ھذا الحکم، کہ جب جب قیاس دلالت کرے گا ہر ایسے حکم کے ثبوت پر جس کی یہ شان ہو۔ کیا شان ہو؟ کہ مثلاً جس حکم کو قیاس سے ثابت کرنا ممکن ہو، تو ایسے جب جب قیاس دلالت کرے گا ایسے حکم کے ثبوت پر جس کو قیاس سے ثابت کرنا ممکن ہو تو وہ حکم ضرور ثابت ہو جائے گا۔ تو یہاں پر لفظ وجوب آ گیا، تو فرماتے ہیں والوجوب والحرمہ من جزئیات ذالک الحکم، تو وجوب و حرمت وغیرہ اسی حکم کے جزئیات سے ہیں جس کو ہم نے قضیہ کلیہ میں ذکر کیا تھا۔ فکأنہ قیل، تو گویا کہ کہا گیا کلما دل القیاس علی الوجوب یثبت الوجوب، کلما دل القیاس علی الجواز یثبت الجواز، یہ کہہ دیے گئے نا۔ فالملازمۃ التی ہی احدی مقدمتي الدلیل، تو وہ ملازمہ جو یہاں پر ہمارے بیان کردہ کلما دل القیاس علی الوجوب یثبت الوجوب کلما دل القیاس علی الجواز یثبت الجواز میں جو تلازم مقدم و تالی کے درمیان ہے، دلیل کے دو مقدموں میں سے ایک ہے تکون من مسائل اصول الفقہ، یہ ملازمہ مسائل اصول فقہ سے ہو جائے گا بطریق تضمن۔ بطریق تضمن کیسے؟ اس لیے کہ بطریق مطابقت تو تبھی ہوگا جبکہ ہمارا وہ قضیہ کلیہ پایا جائے، کیا کلما دل القیاس علی ثبوت ھذا الحکم یکون ھذا الحکم ثابتا، بعینھا وہی پایا جائے قضیہ کلیہ، تب تو
وہ مطابقتاً ہوگا، اور یہاں پر چونکہ وہاں پر حکم ہے اور یہاں پر جواز اور یہاں پر وجوب ہے، تو وجوب یثبت الوجوب دل القیاس علی الوجوب، تو وجوب پر جب قیاس کی دلالت ہوگی تو حکم پر بھی تو دلالت ہوگی، کیونکہ وجوب کس کے، جب وجوب ہے تو وہ بھی تو ایک حکم ہی تو ہے، حکم کا ایک جز ہے وجوب، کیا ہے اس کا ایک جزئی ہے وجوب، تو یہاں پر وجوب پر دلالت قیاس کی جو ہے وہ تضمناً حکم پر بھی دلالت ہے، کس پہ؟ تضمناً حکم پر بھی دلالت ہے، کیونکہ حکم ہی کے جزئیات میں سے وجوب، جواز وغیرہ ہیں، تو جز پر دلالت یہ دلالت تضمنی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر وہ ملازمہ جو کہ دلیل کے دو مقدموں میں سے ایک ہے، وہ مسائل اصول فقہ سے ہوگا بطریق تضمن، بطریق مطابقت نہیں بلکہ بطریق تضمن، کیونکہ جس پر دلالت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔